بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام کے حقائق اور واقعات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات سننے کے لیے اسلامک سٹوریز ان اردو کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ فالق بن عابر، پھر عابر کے بعد اس کا بیٹا فالق لوگوں کی اطاعت الہی کی دعوت دینے لگا اور اس کے زمانے میں نوح کے بیٹے بابل میں جمع ہوئے، اور یہ واقعہ یوں ہے کہ معاش بن ارم بن سام بن نوح ارض بابل کی طرف گیا اور سرکش نمرود اور نبید پیدا ہوئے، اور یہی اول نبت ہے، اور یہ پہلا شخص ہے جس نے نہریں نکالی اور درخت بوئے اور زمین کو آباد کیا، اور ان سب کی زبان سریانی تھی، اور یہ آدم کی زبان ہے۔ پس جب یہ بابل میں جمع ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہم ایک عمارت تعمیر کریں گے جس کا نچلا حصہ زمین اور بالائی حصہ آسمان ہوگا۔ اور جب انہوں نے عمارت شروع کی تو کہنے لگے، ہم اسے قلعہ بنائیں گے جو ہمیں طوفان سے محفوظ رکھے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعے کو ڈھا دیا اور ان کی زبانوں کو 72 زبانوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ اپنی اس جگہ پر 72 فرقوں میں منقسم ہو گئے، اور سام کے بیٹوں کی 19 زبانیں تھیں اور حام کے بیٹوں کی 16 زبانیں تھیں، اور سام کے بیٹوں کی 37 زبانیں تھیں۔ اور جب انہوں نے اپنی حالت کو دیکھا تو وہ فالق بن عابر کے پاس اکٹھے ہوئے، تو اس نے انہیں کہا، تمہاری علیحدہ علیحدہ زبانوں کی وجہ سے ایک زمین میں تم نہ سما سکو گے۔ انہوں نے کہا، زمین کو ہمارے درمیان تقسیم کر دو۔ پس اس نے ان کو زمین تقسیم کر دی، اور یافس بن نوح کے بیٹوں کے حصے میں چین، ہند، سندھ، ترک، خزر، تبت، برق، دلیم اور ارض خراسان کے ارد گرد کا علاقہ آیا، اور اس زمانے میں بنی یافس کا بادشاہ جم شاز تھا، اور ارض مغرب اور فرات کے پرے تک کا علاقہ مسقط الشمس تک حام کے بیٹوں کے حصے میں آیا، اور حجاز و یمن اور باقی سام کے بیٹوں کے حصے میں آئی۔ 23 سال کی عمر میں اس کے ہاں ارغو پیدا ہوا، اور فالق کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے ارغو کو وصی مقرر کیا، اور فالق نے 12 ستمبر کو بروز جمعہ وفات پائی، اور اس کی عمر 239 سال تھی۔